Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start lecture number 28. Today's topic is current issues and problems of Pakistan. First of all, a recap of the previous lecture. In previous lecture we have covered following points: guiding principle of Pakistan's foreign policy, analysis of guiding principle, important factors of foreign policy, current focusing point, major alliances, major rivalries, international organizations and foreign policy, overview of different phases of Pakistan's foreign policy, Pak-US relations, Pak-China relations and foreign policy. And now today's topic. As you know, today's topic is current issues and problems of Pakistan. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ گرون اپ ہیں اور آپ کو اپنے ارد گرد کے حالات کا پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی چیزوں کا اندازہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کس طرح کے پرابلمز ہیں۔ ان پرابلمز کو ہر انسان محسوس کرتا ہے، جو بھی ذی شعور ہے، جو بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا فرد ہے، وہ ان مسائل کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک پڑھے لکھے فرد کے طور پر، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اور ایک ایسے شخص کے طور پہ جو صاحب رائے ہو اور جو یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہو، اس نے ان پرابلمز کو کس طرح سے دیکھنا ہے، اس نے ان مسائل کے بارے میں کس طرح سے بات کرنی ہے، میں نے اس حوالے سے یہ ٹاپک اپنے لیکچرز میں شامل کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے اوپر ان کو ہم کس طرح سے کس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا حل۔ خالی ہم نے مسئلے کو نہیں دیکھنا، اپنی ثوابدید کے مطابق، اسکالرز کی رائے کے مطابق، مختلف بہت ہی سینئر لیول کے لوگوں کی رائے کے مطابق، یا جو معاشرے میں اس وقت ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں سے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں یا ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لیکچر تیار کیا گیا ہے اور اس میں جتنی بھی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے یا ان میں جتنے بھی پرابلمز ہم ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں آپ کی رائے جو ہے وہ ایک ایسی رائے بنے گی جو کہ ایک پاکستان کے پڑھے لکھے شخص کی رائے ہوتی ہے، جو ایک پاکستان کے روشن دماغ شخص کی رائے ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایشو اینڈ پرابلم۔ عام طور پہ ہم ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے۔ اس میں میرے پاس جو اس وقت اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے: ان جنرل ٹرمز a social problem described as it is normal and ethical in nature, for example inner city homelessness, poverty, child labor, etc. Issue can be defined as a point or matter of discussion, debate or dispute on legal and moral basis and a matter of public concern. آپ دیکھیں کہ دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین ٹو تھنگس، means issue and problem. These two words you can say represent the same almost the same meaning, but there is a thin line between two, and you can say these are the two sides of the same coin. یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، لیکن ان کا جو اطلاق ہے یا ان کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ سوشل پرابلم جو ہوتا ہے وہ ایک سماجی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ سماجی مسائل جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں اور پھر خود ہی وہ ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم آگے چل کے ان پر مزید بات کریں گے کہ کس طرح سے مختلف طرح کے سماجی مسائل جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ایشو ہوتا ہے وہ فوری طور پہ سامنے آتا ہے، فوری طور پہ تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور ایک ڈیبیٹ کسی کیفیت جو ہے، ایک ایسے دلائل جو ہیں اور ایک ایسی بحث جو ہے معاشرے کے اندر شروع ہو جاتی ہے جس سے کہ ہر طبقہ فکر کا شخص جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے پرابلم کا اور ایشو کا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگرچہ ان میں بہت کم فرق ہے، بٹ یو مسٹ نو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایشو اینڈ اے پرابلم۔
نا افیکٹس آف ایشو اینڈ پرابلمس، سوشل پرابلمس، کہ کسی معاشرے کے اوپر کسی ایشو کا یا سوشل پرابلم کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جی بہت مسائل ہیں، اور خالی ہمارے ملک میں مسائل نہیں ہیں، دنیا کے ہر ملک میں مسائل ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہیں، چاہے وہ مشرق میں واقع ہیں، چاہے وہ مغرب میں واقع ہیں. کسی بھی جگہ پہ جہاں پر بھی انسان موجود ہیں، جہاں پر بھی معاشرے موجود ہیں، ممالک موجود ہیں، وہاں پر مسائل جو ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. جیسے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے وہ امریکہ کے مسائل نہ ہوں، یا وہ یورپ کے مسائل نہ ہوں، یا وہ آسٹریلیا کے مسائل نہ ہوں، جاپان کے مسائل نہ ہوں، اسی طرح سے کوریا کے مسائل نہ ہوں، لیکن ہمارے جو اسی طرح سے جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی ہمارے مسائل سے مختلف ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو ممالک ایک ہی ریجن، ایک ہی خطے کے اندر واقع ہوتے ہیں، جیسے کہ اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جس میں پاکستان واقع ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، یہ تینوں اسلامی ملک بھی ہیں، لیکن ان کے بھی جو مسائل ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. جو آج کل افغانستان کے مسائل ہیں وہ پاکستان کے مسائل نہیں ہیں، اسی طرح سے جو ایران کے مسائل ہیں وہ پاکستان کے مسائل سے مختلف ہیں. بنگلہ دیش کبھی ہمارا حصہ بھی رہا، لیکن اب جب وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اس دنیا میں موجود ہے تو اس کے مسائل بھی اس خطے میں ہونے کے باوجود، ایک جیسی ہسٹری کے باوجود، کلچر کے باوجود، مذہب کے باوجود، مسائل کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی مسائل سے تو کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ مبرا نہیں ہے، جب تک جو زندگی ہے اس کے ساتھ مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے مسائل کو دیکھنا کس طرح سے ہے، ان کو سمجھنا کس طرح سے ہے، اور ان پر کس طرح سے ہم نے اپنی رائے دینی ہے. یا اگر کوئی ایشو ہے تو ہم نے اپنی بحث جو ہے اس میں پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی ایشو پہ ہم نے بحث کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ واضح ہونے چاہیے اور وزنی ہونے چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مسائل اور ایشوز کو ہر بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جو بھی معاشرے میں رہتا ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے شخص کی رائے، ایک عقل مند شخص کی رائے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی رائے جس نے جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جس میں جو اتنا عقل مند نہیں ہے، اس کی رائے سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہے. تو ہمیں اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مسائل کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور اس پر ہم نے کس طرح سے اپنی رائے دینی ہے، تاکہ جب آپ گریجویشن کر لیں، جب آپ معاشرے کا حصہ بنیں، جب آپ پاکستان کے شہری بنیں، تو آپ کو ان مسائل کے اوپر بات کرنا آتا ہو اور ان مسائل کو اچھے طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا آتا ہو. ہو سکتا ہے کہ اب تک جو ہم نے پہلے پاکستان اسٹڈیز کے کورس میں ٹاپک پڑھے ہیں ان سے یہ مختلف ٹاپک ہے، کیونکہ مسائل پر بات تو کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں پہ کم زور دیا جاتا ہے کہ ہم نے بحث کیسے کرنی ہے، دلائل کیسے دینے ہیں، اور اختلاف رائے کیسے کرنا ہے. کیونکہ میں نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے، آپ کا بھی یہ نقطہ نظر ہوگا کہ یا تو لوگ اختلاف جب کرتے ہیں کسی بات سے تو وہ بہت سیخپا ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، یا پھر اگر وہ اختلاف نہیں کرنا چاہتے تو وہ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ دونوں رویے جو ہیں وہ غلط ہیں. ہر رائے کے اوپر بحیثیت انسان، بحیثیت ذمہ دار شہری آپ کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، اور یہی ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے، صحت مند افراد کی نشانی ہوتی ہے. لیکن آپ نے اپنی رائے کس طرح سے دینی ہے، اور آپ نے اختلاف کتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور اس کو اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ مخالفت برائے مخالفت، بلکہ آپ کو اختلاف دیتے ہوئے دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات اچھے طریقے سے بیان کرنا آنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے یہ میں اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور سمجھاتی ہوں کہ آپ پاکستان کے مسائل کو دیکھیے، پاکستان کے مسائل پر بحث کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی سیکھیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا ہمارے سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہے. Effects of issues and social problems on Pakistani society. Social problems and issues very adversely affect our society.
one of the major effect is that our harmony is distributed and it creates hostility and distrust in the society. These also result in large-scale social dissatisfaction and create suffering and misery. On the whole, social problems and issues do not help at all in solving any problem, but create problems of serious magnitude, which is disadvantageous to the whole society. ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل پائے جاتے ہیں ان کے اوپر جب بھی بات کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، تو ایک تلخ ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے، یا لوگ جو ہیں بہت مایوسی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم مسائل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ہم ان کے حل کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اور مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کے حل کی طرف کیسے جانا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم نے اس کے ان مسائل کو سامنے لا کر مایوس ہونا ہے، یا ان مسائل پہ بات کر کے ہم نے کوئی منفی سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھانا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ جو صحت مند معاشرہ ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسلامک شریعہ کے مطابق بھی درست ہے، اور اختلاف رائے کرنا بری بات نہیں ہوتی، لیکن مخالفت برائے مخالفت یا بحث برائے بحث جو ہے وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ طریقہ سیکھنا ہے، اور آپ کو معاشرے کے مسائل کی ذمہ دار شہری کی حیثیت سے نشاندہی کرنی ہے. تو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے ہاں مسائل کو دیکھا جاتا ہے تو عام طور پر ہماری سوسائٹی کے اوپر اس کے مثبت کے بجائے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب بھی اس پہ کوئی بات کرتا ہے یا بات کرنی شروع کی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید جو ہے وہ عام طور پر مثبت انداز میں نہیں لی جاتی اور نہ برداشت کی جاتی ہے. تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مسئلے پر بات کرنے سے پہلے اس کی تمام جزیات کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا جائے، اور اپنی نیت اور اپنے جو بات ہے وہ کہنے کا طریقہ آنا چاہیے. یو نیڈ ٹو بی ویری ٹیکٹفل اینڈ یو شوڈ ایکسپلین وٹ ایور یو آر تھنکنگ، وٹ از ان یور مائنڈ، اینڈ یو شوڈ نیڈ ٹو equip yourself with this technique to portray a very real picture of the problem of the issue, and it's very important to equip yourself with this technique. So let us see what is the next point. Social problems can be defined as ہوتے کیا ہیں سماجی مسائل. تو اس میں یہ ہے کہ a social problem is any different behavior in a disapproved direction of such a degree that it exceeds the tolerance limit of the community. It may also be defined as a condition which affects large number of people in an adverse manner. کوئی بات جو ہے وہ سماجی مسئلہ بنتی کیسے ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی کسی ایک شخص کا یا کسی ایک گروہ کا یا کسی ایک نظریے کا یا کسی ایک سوچ کا شکار جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایسا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ معاشرے کا مسئلہ کہلاتا ہے، وہ سوشل پرابلم ہو جاتا ہے. اور جب سوشل پرابلم فوری طور پر یعنی ماضی میں اگر نہیں ہے اور فوری طور پہ سامنے آیا تو اس کو ہم ایشو کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں جیسے سوشل پرابلم، جیسے ہم کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے، اٹس اے سوشل پرابلم. ہم سب مانتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اسلامک ٹریڈیشنز کے خلاف ہے، دینا چاہیے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. اسی طرح سے لینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو مجبور نہ کریں. یہ ایک سماجی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ دیر از اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ، دیر از اے لیک آف ایجوکیشن، کہ لوگوں کو مذہب کے بارے میں بھی درست علم نہیں ہے، ان درست تعلیمات کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ انسانیت کے ناطے بھی ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کے مسائل کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے وہ مسئلہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو جہیز ہے ایک مسئلہ ہماری سوسائٹی میں رہا ہے، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے بہت سارے لوگ، پوری سوسائٹی جو ہے، چاہے وہ آپ سندھ میں رہ رہے ہیں، بلوچستان میں رہ رہے ہیں، سرحد میں رہ رہے ہیں، کسی بھی جگہ آپ رہ رہے ہیں، پنجاب میں رہ رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ، تو اگر یہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، تو یہ ایک سوشل ایشو بن جاتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں
ان کے اوپر ہم نے کس طرح سے سوچنا ہے، ان کے حل کیسے تلاش کرنا ہے، اس لیے یہ لیکچر جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. بٹ ان دس کنیکشن it may be pointed out that problem or issue is not an absolute term. It is only a relative term, because what is problem for one society may not be problem for the other. Similarly, a problem is not permanent and universal. What may appear problem today may not remain so tomorrow. We find that in Pakistan, child marriage was problem till yesterday, but today it has received universal criticism, and as such is no problem at all. اور اسی میں یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو ایشو یا پرابلم ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں. جیسے ماضی میں جب پاکستان بھی بنا تو اس کے فوراً بعد ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود تھیں جس میں کہ بچپن کی شادی کر دی جاتی تھی، بہت کم عمر میں شادی کر دی جاتی تھی. تو اس کے لیے بہت زیادہ تنقید کی گئی، معاشرے میں بہت زیادہ اویئرنیس لائی گئی، باہر کے معاشروں سے ہم نے سیکھا، اور اب یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اکا دکا ہمیں مثالیں ملتی ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے جو کہ ماضی میں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ پرابلمس جو ہیں یا زیادہ تر پرابلمس جو ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں خود بخود ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس. ناؤ لسٹ آف کرنٹ ایشوز اینڈ پرابلمس آف پاکستان. ناؤ آئی ہیو اے لسٹ، a complete list, because there are so many problems around, but we are just concentrating only on few problems which are included in this list. اور اس میں سے بھی شاید سارے کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، اس میں سے کچھ کے اوپر بات کریں گے، لیکن میں نے آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کے اویئرنیس کے لیے ایسے کوشش کی ہے کہ ایسے تمام کرنٹ پرابلمس اور ایشوز کو شامل کروں جو کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے یا پریشانی بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ہے اس میں امیج آف پاکستان، human rights violation, social problems, environmental issues, health issues, poor health facilities, electricity load shedding, educational issues and low literacy rate, political issues, lack of quality leadership, poverty, terrorism, food and water crisis, population growth, internal and international migration, gender discrimination, foreign loans, child labor, انفلیشن، انجسٹس، اسمگلنگ، ڈرگ ایبیوز. یہ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا. امیج آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل جو پاکستان کے بارے میں جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بات کی جاتی ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ کھیل کی دنیا تھی، چاہے وہ بزنس کی دنیا تھی، چاہے وہ باقی معاملات تھے جس میں کہ سفری دستاویزات تھیں، اس طرح کے جو ایشوز تھے، اس میں اس طرح کے واقعات ہوئے، پے در پے ایسے واقعات ہوئے. ان کی وجوہات جو ہیں وہ مختلف تھیں، اور اس وقت اگر ہم ان کی وجوہات پہ غور کرنا شروع کریں تو اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے. لیکن جو بھی مسئلہ رہا، اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک امیج تھا، یا جو پاکستان کے بارے میں ایک جو خیال تھا، رائے تھی لوگوں کی عالمی سطح پہ یا پاکستان کے باہر، وہ متاثر ہوئی. اور یہ آج کل میرا خیال ہے بحیثیت پاکستانی، جب آپ کو اگر باہر جانے کا اتفاق ہو یا اپنے ملک کے اندر بھی، تو آپ کو سن کر کچھ اچھا نہیں لگتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے بارے میں لوگ اچھی رائے دیں، آپ کے ملک کے بارے میں لوگ یہ بتائیں کہ یہ تو بڑے ہی عظیم کھلاڑیوں کی سرزمین ہے، یہ تو بڑے ہی عظیم سکالرز کی سرزمین ہے، یہ تو بڑے ہی قابل انجینئرز کی سرزمین ہے، یہ تو بڑے ہی قابل سائنسدانوں کی سرزمین ہے، اسی طرح سے بہت ہی محنت کرنے والے کسانوں کی سرزمین ہے، یا بہت قابل اساتذہ کی سرزمین ہے. تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں اس وقت، آپ چاہیں گے کہ آپ کے ملک کو اس حوالے سے آپ کے ملک کے بارے میں بات کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ کے ملک کے حوالے سے ایسی باتوں پر ایسے اس طرح سے لیبل کیا جائے جو آپ کے لیے پسندیدہ نہ ہو، آپ کو اچھا نہ لگتا ہو. تو امیج آف پاکستان جو ہے اس وقت ایک پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس پہ ہم ابھی بعد میں بھی بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن، انسانی حقوق کی اکثر جو ہے
خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے. مختلف علاقوں میں مختلف حوالوں سے آپ اخبارات میں خبریں دیکھتے ہوں گے, ٹی وی پہ آپ مختلف دستاویزی فلمیں دیکھتے ہوں گے, ڈرامے دیکھتے ہوں گے, جس میں کہ ہمارے ایسے واقعات کو, ایسی کہانیوں کو بتایا جاتا ہے جس میں کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایک صحت مند معاشرے میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ آزاد ریاست جب حاصل کی تھی تو ہم نے اس لیے حاصل کی تھی کہ اس ریاست میں ہم جتنے بھی لوگ بستے ہوں گے ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی, اور ان کو ان کے دین کے مطابق, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا, آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا, اور وہ ایک صحت مند اور بھرپور زندگی گزاریں گے. اسی طرح سے سوشل پرابلمس ہیں, انوائرمنٹل ایشو ہیں. ہمارے انوائرمنٹل ایشوز پہ میں نے جب آپ کو لینڈ اینڈ دا پیپل آف پاکستان کے بارے میں لیکچر دیا تھا اس وقت بھی اس پہ بات ہوئی تھی, اور اس پہ مزید جو ہے اس لیکچر میں اتنی ڈیٹیلز شامل نہیں ہیں, کیونکہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے اس وقت انوائرمنٹل ایشوز کیا ہیں. ہیلتھ ایشوز ہیں, پور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. الیکٹریسٹی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے آج کل ہمارا مسئلہ ہے, کیونکہ آئے دن جو ہے ہمارے ہاں, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت پاور سیکٹر جو ہے, پاور سیکٹر میں جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے ہمیں یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہمیں بار بار جب لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے کارخانے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, ہمارا مزدور طبقہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ ان کا روزگار جو ہے وہ کارخانوں سے وابستہ ہے. اسی طرح سے زراعت ہماری متاثر ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے ایسی مشینیں ہیں, ٹیوب ویل ہیں جو کہ بجلی سے چلتے ہیں, اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس این ایشو, اٹس ناٹ اے پرابلم. یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس کوئی ایسا حال سامنے آ جائے جس سے ہمارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے, یا کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی آ جائے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہی نہ رہے, لیکن فی الوقت یہ ایک مسئلہ ہے. ایجوکیشنل ایشوز اینڈ لو لٹریسی ریٹ. ہمارے ہاں تعلیم کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ پرائمری سطح سے لے کے اعلیٰ تعلیمی سطح تک جو ہیں مختلف طرح کے ایشوز ہیں, مختلف طرح کے مسائل ہیں. اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی. لو لٹریسی ریٹ ہے, ہمارے ملک کی خواندگی کی شرح جو ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے. پھر پولیٹیکل ایشوز ہیں, لیک آف کوالٹی لیڈرشپ ہے, اس پر بھی بات ہوگی کہ لیک آف کوالٹی لیڈرشپ کیوں ہے, اور کوالٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے پروموٹ کی جاتی ہے. اسی طرح سے پاورٹی, غربت جو ہے وہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. ٹیرورزم یعنی دہشت گردی ہمارا مسئلہ ہے. فوڈ اینڈ واٹر کرائسس اس وقت اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس پہ بھی مزید اس لیکچر میں بات ہوگی. پاپولیشن گروتھ, بڑھتی ہوئی آبادی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کتنے بھی وسائل کیوں نہ ہوں وہ کم پڑ جاتے ہیں, اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں چائنا نے اور باقی ممالک نے اس مسئلے کو پوری طرح سے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے انٹرنل اینڈ انٹرنیشنل مائگریشن جو ہیں وہ مسائل ہیں, کیونکہ اگر ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں, ہمیں اس کو جاننا چاہیے. اور اگر ہمارے ہاں جیسے کہ ہمارے پاس بہت گزشتہ چند برس سے مسلسل افغان مہاجرین کا ایک سلسلہ جاری ہے, کیونکہ ان کے ملک میں امن نہیں ہے اور انہیں یہاں آنا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. پھر شہروں کے اندر پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں کے اندر ایک مائگریشن کا سلسلہ جاری ہے, یعنی جو دیہات ہیں اس سے لوگ شہروں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے شہر جو ہیں وہ بے دریغ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ سہولیات کا فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ بغیر کسی پلاننگ کے ہیں. اور یہ مائگریشن کی یہ جو ہجرت ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ سہولیات پہنچانے کی رفتار جو ہے اس کے مقابلے میں کہیں کم ہے, تو اس کی وجہ سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, یعنی عورت اور مرد میں, لڑکے اور لڑکی میں بہت زیادہ فرق کیا جاتا ہے, حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے اس فرق کو مٹا دیا تھا. بیٹے کو اگر نعمت کہا ہے تو بیٹی کو رحمت کہا ہے, مگر آج بھی ہمارے معاشرے میں
ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے. حالانکہ شہروں میں اب صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی اگر آپ فار فلنگ ایریاز میں جائیں، دور دراز علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ یہ فرق موجود ہے. اس پہ بھی مزید بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد فارن لونز ہیں کہ ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں عالمی طاقتیں یا بڑے ممالک جو ہیں جو اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک کو قرضہ دے سکیں، ہمیں قرضہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی شرائط کے مطابق قرضے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کو اس طرح سے حل نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے آپ کو دوں گی کہ جیسے اگر آپ کو کسی سے مدد کی ضرورت ہے اور آپ کا کوئی امیر رشتہ دار جو ہے آپ کی مدد کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے سے پیسے لیں، لیکن یہ جو کاروبار ہے نا آپ نے سٹور کھولنا ہے. اور آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ سٹور نہیں کھولنا چاہ رہے ہوتے بلکہ آپ کسی اور کاروبار میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، آپ کوئی کارخانہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں، یا وہ آپ کو کہتا ہے آپ یا سکول کھولنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی کاروبار کھولنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے نہیں آپ نے جو ہے نا ایک سٹور کھولنا ہے، ایک دکان بنائیں اور اس پہ بیٹھیں، اور میں تبھی پیسے دوں گا آپ کو کہ جب آپ میری مرضی کے مطابق کام کریں گے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو اب پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے. اسی طرح سے چائلڈ لیبر ہے، کیونکہ غربت کی شرح زیادہ ہے، لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو مجبوراً جو ہے بچوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، بے تحاشا پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بے جان نچھاور کرتے ہیں. اور چند ایک ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں ان کو کوئی ایسی بہت کم مثالیں ہیں جس سے لگے کہ ماں باپ جو ہیں ان کو بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ طور پہ بہت خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں پر ہر وقت جان نثار کرنے کو تیار رہتی ہیں. اور اس طرح سے اگر بچے جو ہیں وہ کام پہ بھیجے جاتے ہیں تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے خوشی سے بھیجے ہیں. ہر شخص جو بھی پاکستان میں رہتا ہے، جس کو بھی اب نئی دنیا کا پتہ ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو گھر گھر تک یہ اویئرنیس پہنچ چکی ہے کہ پڑھا لکھا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک چیز عزیز اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے کہ رزق کا انحصار جو ہوتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضی سے دیتا ہے، اس بات پر پورا یقین رکھیے، لیکن تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ آپ کا فرض ہے. اس کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے کہ مذہب اسلام میں ہے، اور ہمیں بہت سی آیات اور ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں کہ علم کی فضیلت اور علم کو حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں ان چیزوں کو ماننا ہے. لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی یہ مت جوڑ دیں کہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی نوکری لینی ہے یا کوئی بہت اچھے وائٹ کالر جابس کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں. یہ ایک فیکٹر ضرور ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ تعلیم حاصل کرنا آپ کا فرض ہے. پڑھا لکھا شخص جہاں کہیں بھی ہوگا اس کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے، ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اور آپ نے وہ عزت اور وہ وقار حاصل کرنا ہے. باقی دولت تو تعلیم کے بغیر بھی، جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد جو عزت اور مرتبہ آپ کو ملتا ہے معاشرے کے اندر، وہ دنیا میں آپ کے لیے ایک صلہ ہے، اور جو آخرت میں آپ کو، اگر آپ میں صحیح آگہی اور شعور آ جاتا ہے تو اس کا صلہ آپ کو آخرت میں بھی ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی تکمیل کی ہے، اور اس کا صلہ آخرت میں آپ کے لیے موجود ہے. اسی طرح سے انفلیشن ہے، یعنی مہنگائی کا ہر طرف رونا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور دن بدن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. Dear students, this problem is not only for Pakistan, this is all over the world. پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور ہر جگہ پہ اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ جہاں پر حکومتیں مضبوط ہیں وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ساتھ ساتھ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتے رہتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے حکومتوں کے اندر، اور جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، یا جو ملک کا نظام ہے وہ بار بار ڈی ٹریک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتے ہیں. اسی طرح سے انجسٹس ہے.
یہ ایک واقعی ایسا مسئلہ ہے جس کو تھوڑی سی توجہ سے ہم مسائل کی فہرست میں سے نکال سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی شاید اس چیز کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ حکومتیں جو ہیں جیسے اگر ہم پرانی تہذیبیں دیکھیں بڑی بڑی عظیم اور شاندار حکومتیں قائم رہیں اور وہ عدل کی وجہ سے قائم رہیں. اگر معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے تو اس معاشرے کا جو زوال ہے وہ یقینی ہے اور وہ ایک ایسی بات ہے جو کہ صدیوں سے ثابت ہے اور اس کے لیے مزید کسی نئے تجربے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے, ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اور ہمارے جو عوام ہیں, ہر سطح پر ہمیں انصاف کرنے کی ضرورت ہے. آپ کوشش کیجئے کہ آپ جس جگہ پر بھی موجود ہوں آپ پورے انصاف کے ساتھ کام کریں. آپ اپنے اختیار میں آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اس میں انصاف کیجئے, آپ اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کیجئے, آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیجئے, اور اسی طرح سے جو لوگ ہماری جوڈیشری کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی انصاف کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مستحکم کر سکیں. آپ کو یہاں پر میں ایک اور حوالہ دوں کہ برطانیہ کے ایک لیڈر جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور بہت تباہی پھیل چکی, تو برطانیہ کے ایک لیڈر سے کسی نے کہا کہ جی بڑی تباہی پھیل چکی ہے اور بڑے مسائل ہیں, تو انہوں نے کہا کیا یہاں کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی انصاف کر رہی ہیں. تو اس نے کہا نہیں, پھر اس سوسائٹی کو جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ معاشرے کے اندر عدل قائم ہونا کتنا ضروری ہے. اسی طرح سے اسمگلنگ ایک ایسا کینسر ہے معاشرے کا کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو یہ ملک کی انڈسٹری کو تباہ کر دیتا ہے. ملک کی صنعت جو ہے اسمگلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہی چیز جو آپ را مٹیریل آپ خریدتے ہیں, آپ اس پہ لیبر لگاتے ہیں, آپ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں, پھر اس کی آپ قیمت مقرر کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے جو قیمت مقرر کی ہے ایک غیر قانونی راستے سے وہی چیز جو ہے وہ انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگ وہ خریدیں گے اور جو پروڈکٹ ملک کے اندر تیار ہوا ہے اس کو نہیں خریدیں گے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اور ہو سکتا ہے آپ نے پہلی جماعتوں میں کبھی اسمگلنگ کے بارے میں پہلے بھی پڑھا ہو کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کہ قابو میں لایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ڈرگ ایبیوز ہے, جو منشیات کا استعمال ہے یا منشیات کو فروخت کرنا ہے یا منشیات کا کاروبار کرنا ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور نوجوان اگر اس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے بچیں, کیونکہ یہ انتہائی سنگین مسائل ہیں اور ان سے بچنے کی اشد ضرورت ہے. ان کا جو فوری حل ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم جو ہمارا مذہب ہے اس نے جو ہمیں سکھایا ہم اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, ہمیں دعویٰ نہیں کہ بہت پرفیکٹ مسلمان ہیں لیکن کبھی آپ غور کریں کہ اگر ہم صرف اس کی بنیادی چیزوں کو ہی مان لیں تو ہم ایک بہت اچھی اور ایک بہت صاف ستھری زندگی گزار سکتے ہیں, اور اس صاف ستھری زندگی گزارنے کا صلہ جو ہے ہمیں سکون اور سکھ اور ایک خوشی کی صورت میں اسی دنیا میں مل جاتا ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے کہ ہمیں اس طرح کی خاص طور پہ ڈرگز اور منشیات کا جو استعمال اور منشیات کا کاروبار کرنا اور اس طرح کے جو کام ہیں ان سے بچنے کی اشد ضرورت ہے, اور یہ اویئرنیس احساس آگاہی جو ہے وہ نوجوان نسل میں پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کس چیز کی تفصیل ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 اور ہمارے پاس آج کل کے مسائل موجود ہیں. ایک یہ کہ انکریز ان سوسائڈ اٹیمپٹس. گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خودکشی کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, اور اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا بچوں سے لے کے نوجوانوں اور بڑے میچور لوگ, جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں. تو یہ خودکشی کا جو رجحان ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے میں گھٹن کی نشاندہی کرتا ہے, اور اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اور جو آپ کے بڑے ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں
ان کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور ان کے حل کے لیے ان سے رائے لیں. اور یہ اس وقت ایک مسئلہ ہے، اور اگر ہم اس مسئلے کی ابتدا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اس پر بہت جلد قابو پا لیں. اسٹریٹ کرائم جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کل، کیونکہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت زیادہ پریشانی پھیلتی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اسٹریٹ کرائم کے مسئلے کو بھی ہم اپنے لیول پر بھی اور ملکی لیول پر بھی حل کرنے کی کوشش کریں. ایتھنک کانفلکٹس جو ہیں دیز آر آلسو انکلوڈیڈ ان دا سوشل پرابلمس لسٹ. ایتھنک یعنی رنگ و نسل اور اس کے رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر جتنے بھی بات چیت کی جاتی ہے یا نظریات بنائے جاتے ہیں وہ ایک تنگ نظری کی دلیل ہوتے ہیں. ہم اگر مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جو قبیلیں، ذاتیں یا قومیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی شناخت کے لیے رکھی ہیں، اور اس شناخت کے ساتھ زندہ رہنا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن اس شناخت کی وجہ سے کسی کے ساتھ اختلاف رکھنا یا کسی کے ساتھ تعصب رکھنا یہ ایک بری بات ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو کسی سے برتر یا کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے، ہمارے مذہب کے اندر، کیونکہ ہمارا معاشرہ اور مذہب جو ہیں وہ الگ الگ نہیں ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سو اٹ واز اے لسٹ آف فیو سوشل پرابلمس اینڈ ایشوز of Pakistan, and currently we are facing all these problems and issues in Pakistan. Now we are going to focus on different issues and problems one by one. The first issue, image of Pakistan. Pakistan has occupied the center place in world politics, not only because of its geographical location but also its historical background and relationship with the four other nuclear powers in the world: India, Israel, England and America. Currently Pakistan is experiencing major crises in different fields of life. The present government seems to be extremely passionate of the idea of marketing a soft image of Pakistan at the global level. پاکستان کا جو امیج ہے، کیونکہ کرپشن کے حوالے سے اور باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کے بہت ساری واقعات پے در پہ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو عالمی برادری میں ایک وقار ہے یا عزت ہے اس پر فرق پڑا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے عزت اور وقار کا خیال رکھیں. بحیثیت پاکستانی ہمارے وطن کی عزت جو ہے وہ ہماری عزت ہے. ہر جگہ پر ہم اپنے وطن کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو اس وقت ہم نہیں ہوتے بلکہ ہم پاکستان ہوتے ہیں، ہم پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، ہم پاکستان کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت طالب علم ہیں، اگر آپ کو باہر جانے کا موقع ملتا ہے، آپ پڑھائی کے لیے باہر جاتے ہیں یا کام کے لیے باہر جاتے ہیں، تو جہاں بھی آپ جائیں یا آپ حج کے لیے باہر جاتے ہیں، کسی بھی حیثیت سے جب آپ باہر جائیں، سیر و تفریح کے لیے باہر جاتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت وہاں پہ آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں اور آپ کو پاکستان کے عزت اور وقار کا ہر جگہ پر خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر پاکستان کی عزت ہوگی تو آپ کی بھی عزت ہوگی، اور اگر ہم اپنے وطن کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری عزت کا خیال بھی کوئی نہیں رکھے گا. سو وی نیڈ ٹو امپروو دا امیج آف پاکستان، اینڈ کرنٹلی اٹس اے بگ ایشو فار پاکستان. اینڈ واٹ از دا سولوشن؟ دس امیج بلڈنگ exercise cannot be undertaken overnight. It has to be a sustained projection over a prolonged period. کیونکہ ایک دن میں ہم پاکستان کا امیج، ایک دن ہم اچھا کام کر کے پاکستان کا امیج اچھا نہیں کر سکتے، 2 دن ہم کام کر کے اچھا نہیں کر سکتے، 1 مہینہ یا 1 سال کام کر کے ہم اچھا نہیں کر سکتے. بلکہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ سے ایسی ٹریڈیشنز کو اپنانا ہوگا، ایسی عادتوں کو اپنانا ہوگا، ایسی پالیسیز کو اپنانا ہوگا جس سے پتہ چلے کہ ہم ایک بہت اچھے ذمہ دار ملک کے شہری ہیں، اور یہاں سے تعلق رکھنے، پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور وہ جرائم سے دور ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور انتہائی ذہین اور
قابل لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے امیج کے لیے ہمیں سال ہا سال محنت کرنی پڑے گی. اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کو دیں, لیکن پھر بھی ہمیں آج کل ہمیں پاکستان کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر ہم اپنے پالیسی میں, اپنے طرز عمل میں تھوڑی تبدیلی لائیں گے تو بہت جلد ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کا امیج جو ہے پوری دنیا میں بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک جز ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں متاثر ہو رہا ہے. پاکستان's human rights record is generally regarded as poor by domestic and international observers. Many observers contend that the country's legal code is largely concerned with crime, national security and domestic quietness, and less with the protection of individuals' rights. Pakistan has suffered for decades because here human rights have not been protected in the communities, whether they are women or children, and sometimes the rights of minorities are threatened. یہاں اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ انسانی حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے, لیکن جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے, جو قانون کا نفاذ ہے, شاید ہم سے قدرے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, جس میں کہ خاص طور پہ جس کا شکار جو ہے وہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں, یا وہ افراد ہوتے ہیں جو کہ جن کا تعلق مائنورٹیز سے ہوتا ہے, اقلیتوں سے ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان میں تو شاید رہتے ہوئے ہمیں یہ مسائل بڑے نظر نہ آئیں, لیکن عالمی سطح پر ان مسائل کو اٹھا دیا جاتا ہے, ایشو بنا دیا جاتا ہے, اور اس ایشو کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بھی خراب کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں عورتوں اور بچوں اور اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کا ایک مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونے دینی چاہیے. اور ہم جس جگہ پر بھی رہ رہے ہیں, ہم اپنا کردار جو ہے بحیثیت ذمہ دار شہری اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی اس طرح کی بات ہمیں نظر آئے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسا میکینزم ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے, ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے ہر گلی, ہر محلے اور ہر قصبے اور ہر شہر کی سطح کے اوپر, جہاں پر کہ رپورٹ کی جا سکے اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں اطلاع دی جا سکے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو ہم آئین کی نہ صرف اس شک پر عمل کریں گے بلکہ ہم انسانیت کے ناطے بھی ایک بہت بڑی خدمت کریں گے. اسی طرح سے دا پاکستانی Constitution ensure equal rights and freedom of all citizens. Pakistan still struggles between the law and traditions. And solution اس کا جو لکھا ہے میرے پاس ہے کہ today we have an urgent need to eradicate human rights violations for the sovereignty and prosperity of Pakistan. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین تو مکمل طور پر انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے, لیکن جو آئین کا نفاذ ہے یا جو قانون کا نفاذ ہے وہاں پر ہم سے قدرے کوتاہی ہو رہی ہے, اور ہمیں اس کوتاہی کو دیکھنا ہے اور ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہے. اور کسی جگہ پر بھی اگر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو ہمیں اس مسئلے کا فوری طور پر تدارک کرنا ہے, فوری طور پر اطلاع کرنی ہے, اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ ایسا میکینزم بنائے, ایسا نظام عمل میں لایا جائے جس پہ کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی اطلاع دی جا سکے, اور پھر اس کے اوپر نہ صرف اطلاع دی جا سکے بلکہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے اس کو روکا بھی جا سکے. تو یہ جو ہے یہ جو مسائل ہیں ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پاورٹی, غربت جو ہے وہ ایک یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا. ہمارے پاس زرخیز سرزمین ہے, ہماری مٹی جو ہے وہ بہت زرخیز ہے, ہمارے پاس پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. کبھی کبھار ہمیں اس میں کمی کا مسئلہ پیش آتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن پھر بھی دیکھیں تو یہ ایک ایسی سرزمین ہے
جس میں کہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت ساری نعمتیں موجود ہیں. یہاں پر اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہاں کی زرعی پیداوار کی جو شرح ہے اس کو بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے, اور اگر زرعی پیداوار کی شرح بڑھے گی تو خوراک اگر آپ کے پاس مکمل ہوگی, خوراک میں اگر آپ خود کفیل ہوں گے, تو پھر اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں وہ معیشت کی مضبوطی کا مرحلہ ہے. آپ ایک گیم بھی شاید آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر پہ کھیلتے ہوں گے جس میں ایجز آف امپائر جس گیم کا نام ہے, اس میں دیکھیں سب سے پہلے اگر کسی امپائر کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, کسی حکومت کو بنانا ہوتا ہے, کسی اسٹیٹ کو بنانا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے وہاں پہ جو پروڈیوس ہے, جو فوڈ ہے, اس کو بنایا جاتا ہے. اور جب آپ فصلیں اگا لیتے ہیں اس کھیل میں تو اس کے بعد اس سے اگلا ڈیفنس کے بارے میں سوچا جاتا ہے, اور ڈیفنس کے بعد پھر ایکسپینشن آف دی اسٹیٹ کے بارے میں سوچا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سلولی گریجولی ہوتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو غربت جو ہے وہ ایک دن میں دور نہیں ہو سکتی, بلکہ ملک کے وسائل کو کام میں لاتے ہوئے اگر ہم ایمانداری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ فیصلے لیں, تو یہاں پر اتنی مقدار میں اللہ کی نعمتیں موجود ہیں, اتنی مقدار میں ہمارے پاس فصلیں موجود ہیں, ہمارے پاس خوراک موجود ہے کہ اگر اس کی مناسب تقسیم کی جائے تو ہمارے ملک میں کوئی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, جو کھاتے پیتے گھر ہیں, گھرانے ہیں, وہاں پہ کتنی زیادہ مقدار میں کھانا ہوتا ہے, اس میں سے بہت سا بچ بھی جاتا ہے اور بہت سارا ضائع بھی کر دیا جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو ضائع مت کیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے, کسی مستحق کو دے دیجئے, اسے ضائع مت کیجئے. تو یہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں گے, آپ اگر مغربی ممالک میں دیکھیں یا چائنیز کو دیکھیں یا جاپنیز کو دیکھیں, وہ بڑی ہی کفایت شعار قومیں ہیں. یعنی وہ ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کے خرچ کرتی ہیں اور بڑی بچت کے ساتھ ہر چیز کو وہ لیتی ہیں. اور یہ بحیثیت قوم ان کی, آپ دیکھیں کہ ان کے اس چھوٹے سے قدم سے, اس چھوٹی سی بات سے دیکھیں کہ ان کی معیشت جو ہے وہ کتنی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پاورٹی کے حوالے سے جو میرے پاس اس وقت پوائنٹس ہیں وہ ہیں, اکارڈنگ ٹو این انالیسز which shows that the poverty has increased roughly from 30 to 40% during the past decades. Consider that if 40% of a country's population is earning their lives below the poverty line, in which the people are deprived of basic necessities of life such as clothing, shelter, food, education and medication, such families and their children will be forced to think of their survival only. اسی طرح سے even after decades of existence, there is no equal distribution of wealth and resources. Pakistan remains a feudal society where 90% of its wealth is owned by 10% of people. Industrialization has suffered because of the unpredictable economy and politics. None of the governments, military or civil, had any effective plan of action to decrease the gap between the rich and poor. اسی طرح سے the Pakistanis who went to work in the Middle East in 1970s and 80s and brought back foreign currency have also created an economic imbalance and uneven social growth in the country. اب یہ دیکھیں کہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ غربت سے متعلق ہیں, اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہمیں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سے جڑی ہوئی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا آبادی میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہو رہا ہے, اسی حساب سے ہمارے وسائل میں کمی آتی جا رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں مل کر غربت میں زیادتی کا باعث بن رہی ہیں, اور اس کی شرح میں کسی طرح بھی کمی نہیں آ رہی. دوسری طرف ہمارے پاس جو ہماری جو سیاسی ڈھانچہ ہے یا جو ہماری حکومت ہے, اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ ملک میں رہنے والے لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچیں, لیکن یا تو ان کو موقع نہیں دیا جاتا, یا اگر انہیں موقع ملے تو جب تک ان کی پالیسیز میچور ہوتی ہیں, کیونکہ پالیسی اگر ایک دن امپلیمنٹ ہوتی ہے تو دوسرے دن اس کا رزلٹ سامنے نہیں آنا شروع ہوتا,
کیونکہ میری اس سے میں بڑی ایک ریئلسٹک اپروچ ہے کہ آپ مسائل کی نشاندہی کرنا بہت آسان ہے، لیکن مسائل کا حل پیش کرنا جو ہے یہ ایک مشکل بات ہے. تو غربت کے سلسلے میں اور حکومتوں کا کیا کردار رہا ہے، اس سلسلے میں جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ ہر حکومت نے کسی نہ کسی طرح سے غربت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنی دیر میں حکومتیں جو ہیں وہ ان کی خاص طور پہ جمہوری حکومتیں جو ہیں ڈیموکریٹک ایراز کی میں بات کر رہی ہوں، جب ان کی پالیسیز میچور ہونے لگتی ہیں تو اور ان کا فروٹ سامنے آنا شروع ہوتا ہے تو وہ اتنی دیر میں ان کی حکومت کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہماری فوجی حکومتیں ہیں وہ اس لحاظ سے ہمیں قدرے کامیاب نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ دیر واز اے بوم ان اکانومی آف پاکستان، اور اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور نہ بعد میں ڈیورنگ پریزیڈنٹ ایوب ایرا ان میڈ 60s. اور اس طرح کا بوم جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی جو اکانومی میں ہماری بہتری ہے وہ کبھی بھی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی. اسی طرح سے جو پرویز مشرف کا ایرا تھا اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کافی حد تک اکنامک ریفارمز ہوئیں اور کاروبار اور ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوا. تو یہ جو پاورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے جو عوام ہیں وہ ان پالیسیز کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو سلوشن جو اس کا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ the problem has now reached a critical decision making stage. There should be population control according to the resources. State and people should seriously plan to resolve this issue without any delay. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو قابو میں لانا ہے تاکہ ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق جو ہے ہم اپنی آبادی اور ریسورسز کے درمیان میں توازن قائم رکھ سکیں. اور اس مسئلے پر اب بہت ہی سنجیدہ طریقے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری حکومتوں کو بھی اور ہمارے عوام کو بھی. میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتایا کہ بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور حکومت کی جو ہے وہ کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح کی پالیسیز بنائے اور کیسے انہیں امپلیمنٹ کرائیں. اور اس کے بعد جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے وسائل کا ضیاع نہ کریں اور ایک کفایت شعری کی زندگی اختیار کریں تو اس مسئلے کو قابو پایا جا سکتا ہے. اور ہم بجائے اس کے کہ غربت کے مسائل میں بہت سارے لوگوں کو دھکیل دیں، ہم ان کو غربت کے مسائل سے بچا سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل پرابلمس، اس پاورٹی کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے جس کو غربت کے بعد میں نے اگلا مسئلہ جو اٹھایا ہے وہ ہے ایجوکیشنل پرابلمس. تعلیم کے ضمن میں ہمیں کیا مسائل ہیں آئیے دیکھتے ہیں. rather than increasing in the last 65 years the literacy rate has decreased as the schools have not kept up with the population explosion. Literacy is defined as person aged 15 or above who can read and write. According to this definition, Pakistan is officially reported to have 50% literacy rate, which means half of its population is illiterate. With such family backgrounds, inflation, poverty and child labor, this rate is expected to increase in future. Even for those who are termed as literate are only able to read and write, which in today's technology oriented world is still considered as illiteracy. یہاں پر آپ دیکھیں کہ تعلیم کے حوالے سے ہمیں اپنے سامنے یہ حقائق رکھنے چاہیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہماری جو پڑھے لکھے افراد کی شرح ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں دیکھنے میں آ رہا. اس کے مقابلے میں جو باقی ممالک تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی، اگر ہم ان ملکوں کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ملکوں کی جو تعلیم یافتہ افراد کی شرح ہے وہ پاکستان کے تعلیم یافتہ افراد کی شرح سے کہیں زیادہ ہے. آپ بنگلہ دیش کو ہی لے لیں، آپ لیٹسٹ ڈیٹا نکال کے دیکھیے بنگلہ دیش کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لٹریسی ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. اسی طرح سے اور بھی اس خطے میں جو یہاں پر لوگ ہیں
یہاں پر دوسرے ممالک ہیں انہوں نے بھی تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ توجہ دی ہے اور ترقی کی ہے. ہمارے ہاں جو ایک پڑھے لکھے فرد کے بارے میں پڑھے لکھے فرد کا جس کو درجہ دیا جاتا ہے وہ ہے جو لکھ سکے, کچھ نہ کچھ لکھ سکے اور پڑھ سکے اور معمولی حساب کتاب کرنا جانتا ہو, یعنی جمع تفریق کرنا اس کو آتا ہو اور اردو پڑھنی اس کو آتی ہو اور وہ اپنا نام لکھ سکتا ہو. تو یہ جو تعریف ہے یہ پڑھے لکھے فرد کی تعریف ہے. اور اس معیار کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی جس طرح سے تیز رفتار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے, ابھی ایک پڑھا لکھا اگر ہائیلی کوالیفائڈ بندہ بھی ہے, اگر ہائیلی کوالیفائڈ پرسن بھی ہے, اگر اس کو کمپیوٹر نہیں آتا, وہ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے, تو جتنا فرق ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں ہے اتنا ہی فرق ایک کمپیوٹر لٹریٹ اور ایک پڑھے لکھے شخص میں ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور ہمیں اس میدان میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اس مسئلے پر قابو پا سکیں. اسی طرح سے میجورٹی آف دا پیپل فارمنگ دا ٹاپ کنٹرولنگ ٹائر از آلموسٹ unaware of technologies and technical mindset, thus causing the country to adopt the new technology at a snail's speed. ایک جو سنیل ہوتا ہے, یہ جو سی پی کے اندر سنیل ہوتا ہے, کیڑا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی آہستہ آہستہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. تو ہماری جو تعلیم کے میدان میں ترقی کرنے کی رفتار ہے وہ اس کیڑے کی طرح ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ توجہ دیں اور ہم تعلیم کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں. Sadly, most people in the villages cannot read or write. There is no national standardized educational system because of the large number of children. Many poor parents who do not practice family planning cannot provide their children proper food, education and other facilities. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, جن میں یہ آگاہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اپنی فیملی کی کس طرح سے پلاننگ کرنی ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر اور کنبے کی تعداد کو محدود رکھنا ہے تاکہ ان کو جو سہولتیں ہیں, کیونکہ جو ایک یہ کہہ دینا کہ جی اللہ رزق دینے والا ہے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور سمجھ بھی عطا کی ہے, اور اس عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے خاندان اور بہتری کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو یہ جو اویئرنیس ہے اس کے ذریعے, اس احساس آگاہی کے ذریعے ہم تعلیم کو عام کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک روشن اور پڑھے لکھے دماغ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم اور پھر خاندان کی بہتری جو ہے وہ کس طرح سے اس کو یکجا کیا جا سکتا ہے, کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ایجوکیشن از کنسیڈرڈ ایز دا چیپسٹ ڈیفینس آف اے نیشن. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے فوج پہ تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لیکن سب سے جو سستا طریقہ ہے اقوام عالم میں اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو کے دفاع کا, وہ تعلیم کو ترقی دینا ہے. تو ہمیں کس چیز کا انتخاب کرنا چاہیے, یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan says the state of Pakistan shall remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within minimum possible period. جو ملک کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے, پرائمری کی بات نہیں ہو رہی, یہ میٹرک کی سطح کی اور اس سے کچھ اوپر کی سطح کی بات ہو رہی ہے, کہ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ دینا جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ یا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے میں نے بات کی کہ یہ اگر جو ڈیفنس ہوتا ہے, جو چیپسٹ ڈیفنس آف دا نیشن ہے, تو ہمیں اس چیپسٹ ڈیفنس آف دا نیشن کو, جس پہ کہ اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے یہ سب سے پہلا جہاد ہے, یعنی جہالت کے خلاف یہ پہلا جہاد ہے کہ قوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو, اور یہ سب سے سستا ڈیفنس ہے. اور کیونکہ باقی ڈیفنس پہ جو فوج کے لیے ہم اکوپمنٹ خریدتے ہیں, ان کی جو ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے, اور وہ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ ایک اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ملک میں تعلیم کو عام کر دیتے ہیں تو ہر سطح کے اوپر
ہم اپنے ملک کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے ان ایکول ایجوکیشن سسٹم, ڈفرینٹ میڈیمز آف انسٹرکشنز ان پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, ریجنل ڈسپیرٹی. اسی طرح سے یہاں پہ میں نے فاٹا کی کا ایک ڈیٹا لیا ہوا ہے کہ ان فاٹا دا لٹریسی ریٹ از ڈیپلوربل, کنسسٹنگ 29.5% ان میلز اینڈ 3% ان فیمیل. اب یہاں پر یہ ایک فگر ایسا ہے جو کہ بہت ہی الارمنگ فگر ہے کہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز میں تعلیم کی شرح جو ہے وہ مقابلتاً پاکستان کے باقی علاقوں کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس شرح کو ہم باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں اس شرح کے برابر لائیں. ایسے علاقوں کو ترجیحی بنیاد پر تعلیم یافتہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر تعلیم دینے کی اور پھیلانے کی ضرورت ہے. ایسی پالیسیاں انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں, اس نقطے سے اتفاق کریں اور وہ اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں. اسی طرح سے Pakistan is the only country where many children do not get their primary education in their native language. Rather than studying in Punjabi, Pashto, Balochi and Sindhi, many children are taught in Urdu or English and Arabic, which are not their mother languages. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر میں نے یہ بات کی کہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز اور ناردرن ایریاز اور پاکستان کے دوسرے علاقے جہاں پہ کہ تعلیم کی شرح زیادہ نہیں ہے, وہاں پہ تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. تو سب سے جو اس میں بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو ہم نے بنیادی تعلیم, یہاں تک کہ پرائمری تعلیم بھی جو ہم نے شروع کی ہے, اس پہ جو ہماری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی مادری زبان میں جو ہے وہ ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کرتے. حالانکہ پوری دنیا میں آپ کسی بھی ملک کا ایجوکیشن سسٹم اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ چائنا کا ایجوکیشن سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ارد گرد کے جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں, ایران ہے, باقی ممالک ہیں, اگر ہم اپنے خطے میں موجود ممالک کے پرائمری ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ مادری زبان میں یا مدر ٹنگ جو ہوتی ہے اس میں تعلیم دیتے ہیں, اور اس میں ان کو زیادہ مسائل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اردو, انگریزی یا عربی جو ہیں وہ تینوں بہت سارے علاقائی زبانوں میں یہاں تک کہ اردو بھی نہیں بولی جاتی اور نہ سمجھی جاتی. تو وہاں پر پھر فوری طور پہ کہ جی آپ بچے کو اسکول بھیجیں تو گھر میں وہ زبان نہیں بولی جا رہی, ارد گرد سوسائٹی میں وہ زبان نہیں بولی جا رہی. تو چھوٹے سے بچے کے لیے جو کہ پرائمری کی سطح پہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے, 5-6 سال کی عمر کا جو بچہ ہے, آپ خود سوچئے کہ یہ اس کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پالیسیز جو ہیں وہ اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیں اور اپنے بچوں کو اس زبان میں تعلیم دیں جس زبان میں جو زبان وہ اپنے بچپن میں سیکھنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں, تاکہ ان میں جو آگاہی پیدا ہم کرنا چاہتے ہیں, جو ان سے ان کی دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم بڑھا سکیں. جب ہم ان کو زبان کے مسائل میں ڈال دیتے ہیں تو ان کی وہ دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کے بڑوں کی بھی اور ان بچوں کی بھی. تو ہمیں اس طرح کے کیونکہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو حقیقت پسندانہ بنانا ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی انگریزی کو یا اردو کو فروغ دیا جائے, بالکل اس کو دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ انگلش ہماری آفیشیل لینگویج ہے, اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے, اور ہمیں ان دونوں زبانوں کی ترویج کے لیے کام کرنا ہے. لیکن بڑی کلاسز میں اس کو جو ہے وہ متعارف کرایا جائے, یا اس کے لیے کوئی ماہرین تعلیم سے جو ہے اس پہ رائے لے لی جائے کہ کس طرح سے مادری زبان کے ساتھ تعلیم کا آغاز کیا جائے, تاکہ ہم اس مسئلے کا ایک ایسا حل تلاش کر سکیں جو کہ ہمارے خطے میں رہنے والے, ہمارے ملک میں رہنے والے ہر خطے کے لوگوں کو, ہر علاقے کے لوگوں کو قابل قبول ہو. اس کا سلوشن ایک یہ ہے کہ یونیفارم ایجوکیشن پالیسی نیڈس ٹو انٹروڈیوس ایٹ نیشنل لیول ایڈریسنگ آل دا پاپولیشن آف پاکستان اینڈ نیڈ ٹو پروموٹ پرائمری ایجوکیشن ان ریجنل لینگویجز. اس میں ایک حل جو ہے اسی صورت میں نے پیش کیا ہے کہ یہ بہت سارے اسکالرس کی, ایجوکیشنسٹ کی رائے ہے, مختلف کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں, بہت سارے ریسرچ پیپرز پڑھے ہوئے ہیں جو کہ بتاتے ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی ریجنل لینگویجز ہوتی ہیں, جو مدر ٹنگ ہوتی ہے, اس میں بچہ جو ہے بہت جلدی سیکھنا شروع کرتا ہے. تو ہم نے تو بچے کو تعلیم دینی ہے اور ہم نے اس کو جو زبان سیکھنا ہے وہ
ہماری ترجیح نہیں ہے، زبان سکھانا ہماری ترجیح نہیں ہے. ہماری ترجیح جو ہے وہ شعور جو ہے وہ بیدار کرنا ہماری ترجیح ہے. تو یہ شعور کی بیداری کو ہم نے کس طرح سے فروغ دینا ہے، اور پھر کیسے ہم نے زبانیں سکھانے کو دوسری ترجیح بنانا ہے، اس پر ہماری جو ہے ایک پالیسی ہونی چاہیے، ہمارا ایک قومی موقف ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جس سے سب اتفاق کرتے ہوں. کیونکہ ایکس وائی زی کی رائے نہیں ہونی چاہیے، صرف 1 2 یا 4 لوگوں کی رائے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پہ ہمیں قومی سطح پر مل بیٹھ کے ماہرین کی رائے لے کے، بڑوں کی رائے لے کے، اس پہ ہمیں ایک ایسی پالیسی ترتیب دینی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں میں کو باشعور بنا سکیں، ان کو پڑھا لکھا بنا سکیں، بجائے اس کے کہ ہم زبان کے مسائل کی وجہ سے ان کو تعلیم سے بے بہرا رکھیں. اسی طرح سے ہیلتھ کیئر پرابلمز. Many Pakistanis suffers from physical and emotional problems. There is no sufficient healthcare system in place. Children still suffers from malnutrition because of prevalent poverty. Many patients with emotional problems only see a psychiatrist when they get violent and have a nervous breakdown. Mental illness is still surrounded by visible stigma because of lack of health education. There is less emphasis on پریونشن. یہاں پر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں صحت کے مسائل سے متعلق بھی سہولیات جو ہیں وہ ناکافی ہیں. صحت سے مسائل کے متعلق جب ہم سہولیات کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ سر درد یا کوئی بیماری جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں نزلہ زکام ہے یا بخار ہے یا کوئی خطرناک بیماری ہے، تب دق ہے یا کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے، اس کو ہم صحت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ صحت کی سہولیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جبکہ جو ذہنی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی ذہنی بیماریوں کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحت کے حوالے سے جسمانی اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں پر بھی توجہ دیں، تاکہ صحت کی جو پالیسی ہے، جو ہیلتھ پالیسی ہے، اس کو بناتے وقت اگر ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو ہم ایک صحت مند قوم کی تشکیل کریں گے جو ذہنی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے مضبوط ہوگی. اسی طرح سے پاکستان is facing a health crisis with rising rates of heart diseases, diabetics and other non-communicable diseases which unduly affect poor families with possible side effects of disability and premature deaths, and worsening poverty as people pay for medical treatment out of their own pockets. Furthermore, dread diseases such as dengue and Congo fever have been reported from last few years, and we need to pay proper attention to these serious diseases as well. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے شوگر کا پرابلم ہے، ڈائبیٹک ہیں لوگ، یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، تو اس کے لیے مستقل دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو مستقل دوا کا استعمال ہے یہ ہر ایک پاکستان کا شہری جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی بیماریوں کی جو روک تھام ہے یا پریونشن ہے یا اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ ان سے بچا جائے، تاکہ مستقل دوائی کھانے سے بچا جا سکے، تاکہ مریضوں کی جیبوں کے اوپر بیماری کی وجہ سے ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے. تو یہ جو ہے مسائل ہیں صحت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ توجہ طلب مسائل ہیں. اسی طرح ڈینگی یا کانگو وائرس ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بہت ساری اموات ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت ہے اور ہمیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. The World Health Organization reported 4 million cases of diarrhea, pneumonia, malaria and skin illnesses, and had largely resulted from the flood conditions. اور cholera outbreaks have also been reported from flood affected areas. اسی طرح سے جب ہمارے یہاں برسات کا موسم ہوتا ہے، جب سیلاب آتے ہیں، جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں، صحت عامہ کے جو مسائل ہیں، یہ بڑھ جاتے ہیں. اور زیادہ تر ان بیماریوں کے ہونے کی وجہ یا ان کی وبا کی صورت میں پھیلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ان بیماریوں کی روک تھام ہم نے کیسے کرنی ہے. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے.
اور یا ہم نے اس بیماری سے بچنا کس طرح سے ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ شعور کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور شعور اسی وقت پیدا کیا جا سکتا ہے جب آپ کے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اسی طرح سے اس کا حل جو ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ ایٹ پبلک لیول ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ ڈیزیزز اینڈ پریونشن میئرس while at government level see consultation to other countries who are successfully implemented health policies and provided health services to their public. ہمیں ایک فرد کی حیثیت سے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے ایک پڑھے لکھے فرد کی حیثیت سے کہ ہم میں یہ سجیشن دے رہی ہوں آپ کو کہ آپ پاکستان کے جس حصے میں بھی رہ رہے ہیں آپ اپنے علاقے میں ایک پڑھے لکھے فرد کی حیثیت سے ایک گروپ بنا لیجئے جو لوگوں میں گاہے بگاہے یہ احساس پیدا کرتا رہے. ان کے ساتھ بات چیت رکھیے. جیسے برسات کا موسم شروع ہونے سے پہلے انہیں بتائیں کہ اس برسات کے موسم میں یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں, کولرا ہو سکتا ہے, ہیضہ پھیل سکتا ہے. اس لیے ہمیں اس بیماری کی روک تھام کے لیے پانی کو ابال کر پینا ہے, ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو واش رومز ہیں یا جو ایسی جگہ ہیں جو کہ جہاں پر کے مریض جو ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. تو یہ اس طرح کی اگر ہم آگاہی لائیں گے تو یہ حقیقی تعلیم ہے, یہ اصل میں اویئرنیس ہے. اس کی وجہ سے ایک پڑھا لکھا معاشرہ بنے گا. کیونکہ تعلیم یافتہ ہونے کا یا پڑھا لکھا ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لگژریز آف لائف جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں. پڑھا لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا معاشرہ, آپ کے ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور آپ جو یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں جانتے ہوں, جو زندہ رہنے کے بنیادی اصول ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو. اسی طرح سے جو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سوشل سینس آپ کے اندر ہو کہ معاشرے میں آپ کو کس طرح رہنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک پڑھا لکھا اور باشعور فرد بناتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلا مسئلہ کون سا ہے. Energy crisis. Electricity is the major problem Pakistan facing today. Electricity in Pakistan is generated, transmitted, distributed and retail supplied by two vertically integrated public sector utilities, Water and Power Development Authority WAPDA for all of Pakistan except Karachi, and the Karachi Electric Supply Corporation for the city of Karachi and its surrounding areas. There are around 16 independent power producers that contribute significantly in electricity generation in Pakistan. پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اس کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک محکمہ ہے جو کہ بجلی کی تقسیم کا ذمہ دار ہے جس کو ہم وابڈا کہتے ہیں, اور سوائے کراچی کے پورے ملک کو بجلی مہیا کرنا جو ہے وہ وابڈا کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ 16 اور کمپنیز ہیں, انڈیپینڈنٹ کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں اور وہ بھی ملک کے مختلف حصوں کو بجلی فراہم کرتی ہیں. یہ کرائسس کیسے پیدا ہوا ہے؟ For years, the matter of balancing Pakistan's supply against the demand for electricity has remained a largely unresolved matter. Pakistan faces a significant challenge in restoring its network responsible for the supply of electricity. Pakistan suffers from a massive electricity shortage. Electricity generation in Pakistan has shrunk by 50% in recent years due to an اوور ریلائنس آن ہائیڈرو الیکٹرک پاور. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بجلی کی پیداواری شرح ہے اس میں ہی بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. تو بجلی کو تقسیم کرنا جو ہے ظاہر ہے ان محکموں کے لیے ایک مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں یہ ایک ریئل ایشو ہے اور اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ان 2008 اویلیبلٹی آف پاور ان پاکستان فالز شارٹ آف دا پاپولیشنز نیڈ بائی 15%. پاکستان واز ہٹ بائی اٹس ورسٹ پاور crisis in 2007 and load shedding have become constant problem in Pakistan in recent years. The main problem with Pakistan's poor power generation is rising political instability together with rising demand for power and lack of efficiency. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ 2007 میں سب سے زیادہ ملک کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, اور لوڈ شیڈنگ ہونے کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں پر سیاسی لحاظ سے ہماری حکومتیں مضبوط نہیں ہیں. اگر سیاسی لحاظ سے ہماری حکومتیں مضبوط نہیں ہیں تو ان کی
جو پالیسیاں ہیں وہ بھی دیر پا نہیں ہیں، اور اگر ان کی دیر پا پالیسیاں نہیں ہیں تو پاور سیکٹر میں تو ایک تسلسل کے ساتھ پالیسیوں پہ عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی بھی ملک کی جو پالیسی ہے پاور سیکٹر میں وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مختلف جو ممالک ہیں ان کی حکومتوں نے کچھ سیکٹر ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ چاہے ملک کے اندر سیاسی منظرنامہ کچھ بھی ہو، لیکن ان کے کچھ سیکٹرز کے اندر تسلسل کے ساتھ ان کی قومی پالیسیاں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں. حکومتوں کے آنے اور جانے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا خیال میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم پاور سیکٹر میں کیونکہ پاور کے اوپر ہماری معیشت کا انحصار ہے، ہماری زراعت کا انحصار ہے، ہمارے کارخانوں کا انحصار ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کے روزگار ان سے وابستہ ہیں. تو ہمیں کچھ ایسے معاملات رکھنے چاہیے، کچھ ایسے شعبے رکھنے چاہیے جن کے ساتھ حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے، اور تسلسل کے ساتھ وہ جو پالیسیز ہیں وہ چلتی رہیں تاکہ ملک کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹو امپروو ایفیشنسی اینڈ ٹو conclude advantageous and favorable contracts with power generation companies. یہاں پر جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ایسے معاہدے تشکیل دیے جائیں جو کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ بجلی جو ہے وہ فراہم کرتے رہیں اور اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اسی طرح سے کرپشن جو ہے وہ بھی ایک ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اور کرپشن کے حوالے سے یہ ہے کہ کرپشن although can be classified into thousands of categories depend on how good people manipulate things. However, the basic and most common type is bribe. کرپشن جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، بدعنوانی یعنی، اور اس کی سب سے جو مقبول شکل ہے وہ یہ ہے کہ رشوت دی جاتی ہے اور رشوت دے کے بہت سارے کام کروا لیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں جو پاکستان ہے اس کا نام جو ہے ان ممالک میں آتا ہے جہاں پہ کرپشن کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. The Transparency International reveals an increase in corruption in Pakistan, making the country to stand at 42nd position among the most corrupt countries in the world. اور یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس لیکچر میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو ہمیں سننے میں کچھ اچھی نہیں لگیں گی، لیکن ہم کیا کریں کہ وہ مسائل ہیں، اور جب تک ہم مسائل کی نشاندہی نہیں کریں گے ہم ان کے حل کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کیونکہ چیزوں پہ پردہ ڈال دینا یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے ملک و قوم کے نوجوانوں کے ساتھ ان کو شیئر نہ کرنا جو ہے اصل میں آگاہی پیدا کرنا نہیں ہے. سب اچھا کہہ دینے سے سب اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ یہ مسائل موجود ہیں اور ان کو آنے والے وقت میں ان مسائل سے بچنا ہے، کیونکہ ان مسائل کی وجہ سے ملک جو ہے اس کی ترقی رک جاتی ہے. نوجوان نسل کا جو مستقبل ہے وہ ملک کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طرح سے جو سلوشن یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ بائی پلاننگ انسٹیٹیوشنل چیکس اینڈ نیکسٹ بائی انشورنگ گریٹر ٹرانسپیرنسی ان گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل. To begin with, the standard of legislative responsibility must be raised. Ministers are trustees of public money and poverty and should be made accountable as trustees. Two more safeguards are essential. One is a right to information law and the other is a partnership between a vigilant press and assertive public opinion. یہاں پہ جو کرپشن پہ نظر رکھنے کے لیے جو تجاویز دی گئی ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ جو ملک کی لیجسلیشن ہے، جو ملک کے قانون سازی کے والے ادارے ہیں، ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو منسٹرز ہیں یا ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کے ذمے پورے محکمے ہوتے ہیں اور ان کے انتظامات چلانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو ہیں وہ ایک کڑی نظر رکھیں لوگوں کے اوپر اور ان کو بتائیں کہ بدعنوانی سے کام کرنے سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے خالی انہی پہ انحصار نہ کیا جائے بلکہ ایک ایسا انفارمیشن کا، ایک ایسا اطلاعات کا نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے بدعنوانی کو اسی وقت پکڑا جا سکے جب کسی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو. اسی طرح سے جو پریس ہے، جو میڈیا ہے، اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل شفاف طریقے سے عوام کے سامنے رہیں.
آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا مسئلہ کون سا ہے. اگلا مسئلہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ڈیموکریسی از دا پروڈکٹ آف وشز آف دا پیپل اینڈ ناٹ آف دا ڈیزائرز آف این ایلیٹ فیو. بٹ پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان could not resulted implementing the democratic values. Illiterate voters, family ties among politicians and feudalism has constrained in applications of domestic system in Pakistan. Democracy can be revived in Pakistan by taking فالوئنگ اسٹیپس. کس طرح سے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کی ضرورت ہے, یا اس کے غیر مستحکم کرنے کی وجوہات یہ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں جو کہ صاحب الرائے اور اچھے لوگوں کا چناؤ کرنے میں جن کو غلطی جن سے سرزد ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں فیملی سسٹم یا برادری سسٹم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, یہ کوئی نقصان والی بات نہیں ہے, لیکن فیملیز کو بھی اور برادری سسٹم میں بھی جو نیک لوگ ہیں, جو صاحب الرائے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو عوام کا نمائندہ بننے کے لیے کھڑا کریں جو کہ واقعی درست طور پہ ان کے مسائل کو حل کر سکے, نہ کہ وہ اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کرے اور دوسروں کے لیے بھی مسائل کھڑے کرے. تو برادری سسٹم جو ہے میں اس کو اس لیے غلط نہیں کہوں گی کہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جو کہ علاقائی سطح پر ہی, ریجنل سطح پر ہی حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو یہاں پہ رائٹ سسٹم ہے ان کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے ان کے جو فائدے مند نکات ہیں ان کو لے کر کے جو ہے اس کو قومی سطح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم کس طرح سے ملک میں جمہوریت کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے سلوشنز ہیں کہ ریفارم دا جوڈیشری. ایک تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ میں جو مسائل ہیں شاید اپر لیول پہ یا سپریم کورٹ کے لیول پہ یا ججز کے لیول پہ یا جو اس میں معتبر لوگ ہوتے ہیں ان میں تو شاید بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں, لیکن آپ کو اگر کبھی کسی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے, کوئی عدالت میں آپ کو جانا پڑے یا کسی قانونی مسئلے سے آپ دو چار ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدم قدم پر کرپشن اور قدم قدم پر آپ کو رشوت جو ہے اس سے کام لینا پڑتا ہے. اور یہ نہیں کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوتے ہیں. اس پہ جوڈیشری سے وابستہ جو اعلیٰ سطح پر لوگ بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نیچے تک نظر رکھیں کہ کہیں پر کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. اسی طرح سے کریشن آف این انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, انٹرنل پارٹی الیکشنز, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. یہ بات اب آج کل اخبارات میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. انٹرنل پارٹی الیکشنز, جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہونی چاہیے تاکہ ان جو پارٹی لیول پہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں ان کو لے کر کے اس کو نیشنل لیول پہ لایا جا سکے. اسی طرح اسٹرینتھنگ دا فری پریس, اسی طرح سے جو میڈیا ہے اس کو بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر طرح کی خبر جو ہے اس کو دے دی جائے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر کوئی بھی اطلاع جو ہے وہ پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو دے رہے ہیں تو اس کا معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. اس سلسلے میں میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی بہت ذمہ دار ہونا چاہیے اور ان کو جو قوم کا شعور ہے, جو قوم کے میچورٹی لیول ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ڈویژن آف پروونسز, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک حل ہے کہ جو ڈویژن آف پروونسز ہے وہ بھی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اس میں اختلاف نہ ہو. جب اختلاف نہیں ہوگا تو سٹیبلٹی آئے گی. ڈونٹ نیگلیکٹ پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. اسی طرح سے جو پروونشل اور لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو بھی اہمیت دی جائے. امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن, جو ملک کا آئین ہے اس کو, اس کی تمام شقوں کو پوری طرح سے پورے جو قانون ہیں انتظامی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یا عدلیہ کے لحاظ سے یا ملک کے باقی معاملات کے لحاظ سے ان کا نفاذ ہونا چاہیے. اسی طرح سے کنٹینیوٹی آف فیئر الیکشنز, بار بار الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی نمائندے منتخب ہو کر آئیں وہ نیک نیتی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. پروٹیکشن آف مائنورٹیز اینڈ سول لبرٹیز, اسی طرح سے جو ہمارے ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں ان کے بھی حقوق کا پورا خیال اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, سیاسی استحکام آئے گا. تو یہ چند ایک تجاویز تھیں کہ ملک میں ہم سیاسی استحکام کے لیے کون کون سے قدم اٹھا سکتے ہیں.
اسی طرح سے ہمارے ملک میں ایک اور مسئلہ ہے انٹرنیشنل انٹرفیئرنس. آج کل ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی باہر کی بیرونی دنیا کی مداخلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. انٹرفیئرنس ان پاکستان از ناٹ نیو. اٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ phases, mostly Cold War period, Afghan-Soviet Union war, and current phase we started after 9/11 when America firmly believed that Al-Qaeda is responsible for 9/11 attacks and they are located under the security of Taliban in Afghanistan. Pakistan is ally of America in the war against Afghanistan as well as the victim of drone attacks. It is really necessary because they have a very odd relationship. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشرقی پاکستان میں جب ہمارے مسائل شروع ہوئے تو ہم اپنے اندرونی مسائل سے نبردازمات تھے، لیکن ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے ان مسائل میں مداخلت کی اور اس مداخلت کے نتیجے میں ہم سے ہمارے ملک کا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا. اسی طرح سے 9/11 کے بعد سے یہ بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ملک کے بہت سارے جو معاملات ہیں، کیونکہ ہم اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے حلیف ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملکی تحفظ اور اپنے ملکی معاملات میں کسی قسم کی بھی مداخلت جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہم اس بات کا اظہار جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت دفعہ کیا بھی ہے، لیکن بہرحال یہ آج کل ایک ایشو ہے. اسی طرح سے انڈیا از ٹپیکلی ٹرمڈ ایز اے کنونشنل اینیمی ٹو پاکستان اینڈ پاکستان لاس از ون ونگ ڈیو ٹو انڈین انٹرفیئرنس. سولوشن اس کا کیا ہے کہ ان انڈیا ود اے بلین plus population has a million problems to handle, yet the focus of India has been right and it shows in its 8% economic growth. It's time in its time Pakistan learns this lesson and corrects its focus. یہاں پر یہ دیکھیں کہ انڈیا کے آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت سارے انتظامی مسائل ہیں، اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے کہ فوری طور پر انڈیا کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن ماضی میں جو کچھ بھی صورتحال رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں انڈیا کی طرف سے ہمیشہ ایک خطرہ لاحق رہا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے ساتھ ہی جو آج کا جو لیکچر ہے اس میں جو جتنے بھی ہم نے مسائل ڈسکس کیے ہیں پاکستان کو اس وقت جو کرنٹ ایشوز اور پرابلمس جو ہیں وہ درپیش ہیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے. ناؤ اٹس ٹائم فار دا سمری آف دا لیکچر. Summary of the lecture is, today we have covered following points: difference between issues and social problems, effects of issues and social problems, list of current issues and problems of Pakistan, issue image of Pakistan. We have discussed the issue of human rights violation, poverty, socio-economic problems, educational problems, healthcare problems, energy crisis, corruption, political instability, and international interference. Now it's the time for the quote of the day, and today's quote is, fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. That's all for today. Inshallah اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.